الکائنات حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام على صاحبها صلوات شہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ امرا وعلما وقدرة وصنعة بالكمال ونشهد أن من هو سند الوراء إماما سيدا مسيد الخلق محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. قرآن مقدس کے 30ویں سپارہ اس سپارے کی ایک چھوٹی سی سورت ہے جس سورت کا نام ہے سورۃ التکاثر. اس مختصر اور چھوٹی سی سورت کا خلاصہ اور تفسیر و تشریح بیان کرنے کا ارادہ ہے. بارگاہ الہی کے اندر دعا ہے، استدعا ہے کہ وہ ذات حق مجھے صحیح فصیح حق سمجھانے کی توفیق عنایت فرمائے. بعد ازاں سامعین کو اللہ رب العزت اس پہ ایمان اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. یہ چھوٹی سی سورت ہے. اس سورت کا مرکزی دعویٰ اور مرکزی مضمون وہ یہ ہے کہ یہ سورت دنیا سے انسان کو بے رغبتی پیدا کرتی ہے
دنیا کی محبت، دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی آسائش و آرام، اس سے دل کو اٹھا کے آخرت کا فکر انسان کے دل میں پیدا کرتی ہے۔ یہ اس سورت کا مرکزی مضمون اور دعویٰ ہے کہ اس سورت کے پڑھنے سے، اس کو سمجھنے سے انسان دنیا سے بے راغب ہو جاتا ہے، اس کو دنیا کا شوق نہیں ہوتا۔ اس سورت کے سمجھنے اور پڑھنے سے آخرت کا فکر اور آخرت کا دل میں شوق و رغبت پیدا ہو جاتی۔ ایک بات یاد رکھیں، پورے کے پورے قرآن مقدس میں اللہ کے لا ریب قرآن 4 مضمون بیان کرتا ہے، جو مین 4 مضمون ہیں۔ قرآن پاک ان 4 مضمونوں پر زور دیتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالی کی وحدانیت، اللہ تعالی کی توحید۔ سب سے پہلے قرآن یہ مضمون بیان کرتا ہے کہ اللہ واقعی حقیقت میں وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ قرآن پہلے اس مضمون کو تفصیل سے بیان کرتا ہے، پھر اس مضمون کے بارے میں دلائل قرآن ذکر کرتا ہے۔ پھر دلائل کچھ عقلی ہوتے ہیں، کچھ نقلی ہوتے ہیں۔ ان دلائل کے ذریعے اللہ پاک اپنے وحدہ لا شریک والا دعویٰ اللہ ثابت فرما دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا مضمون جو قرآن جس پہ زور دیتا ہے وہ اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ نمبر 2، رسالت محمد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوسرا مضمون جو قرآن بیان کرتا ہے وہ ہے حضرت محمد پاک، سب پڑھیے، صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ یعنی قرآن یہ دوسرا مضمون بیان کرتا ہے کہ جب تم نے اللہ کی وحدانیت کو مان لیا ہے، اب تمہیں اس اللہ کی توحید سنانے والے آخری نبی کی رسالت کو بھی سچا ماننا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے جیسے اللہ کی توحید میں شک نہیں آ سکتا، ایسے اللہ کے بنائے ہوئے رسول کی رسالت میں بھی شک نہیں آ سکتا۔ پھر ہمارے پیغمبر، ہمارے نبی کی رسالت کو قرآن دلائل سے بیان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی بھی سچے، ان کی رسالت بھی سچی، ان کا بیان کرنا بھی سچا، ان کی ایک ایک ادا اللہ نے سچی بنائی ہے، کیونکہ وہ خود رسول نہیں بنے، ان کی رسالت کو کس نے پسند فرمایا ہے؟ اللہ نے۔ تو سب سے زیادہ جو قرآن مضمون بیان کرتا ہے وہ دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ بولو، رسالت محمد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پہ جو قرآن سب سے زیادہ مضمون بیان کرتا ہے وہ ہے صدق الکتاب، صدق الکتاب، صداقت کتاب۔ قرآن کہتا ہے میں آخری کتاب ہوں اور میں ایسی کتاب ہوں کہ میرے ایک نقطے کے اندر بھی کبھی شک نہیں آ سکتا۔ اس کو کہتے ہیں صدق کتاب، سچی کتاب، صداقت کتاب۔ تو اللہ کی کتاب لا ریب سچی ہے، اس کے اندر قیامت تک کبھی عیب و ریب یا شک آ سکتا نہیں ہے۔ تو تیسرے نمبر پہ قرآن مضمون بیان کرتا ہے صداقت کتاب، صدق کتاب، کہ اللہ کی کتاب ہے، جیسے اللہ کی توحید سچی،
اللہ کے رسول کی رسالت سچی، نمبر 3 ایسے توحید اور رسالت کو بیان کرنے والی کتاب بھی سچی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ چوتھا مضمون جو قرآن زیادہ بیان کرتا ہے وہ ہے ایمان بالآخرت، ایمان وبالآخرت ہم، پڑھ لو ایک بار، قرآن کے الفاظ ہیں، وبالآخرت ہم یوقنون، ایمان بالآخرت، اس پہ قرآن زیادہ زور دیتا ہے۔ اور یہ جو ایمان بالآخرت کا مضمون ہے قرآن کے آخری سپاروں میں اسی کا بیان اللہ نے فرمایا ہے۔ پہلے توحید مانو، پھر نبی کی رسالت مانو، پھر ان دونوں کو جو سچ کر کے بیان کرنے والی کتاب ہے اس کو سچا مانو، پھر چوتھے نمبر پہ اپنی فکر کر کے کچھ آخرت پر ایمان رکھ کے اپنی دنیا میں کچھ اپنا بنا جاؤ، اس کو کہتے ہیں ایمان بالآخرت۔ یہ کوئی باتیں سمجھ آئی ہیں؟ قرآن یہ 4 مضمون زیادہ سے زیادہ بیان کرتا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ قرآن پاک کا آخری سپارہ ہے اور اس کی مختصر چھوٹی سی سورۃ التکاثر کی تفسیر بیان کرنے کا میرا ارادہ ہے۔ اس سورت میں اللہ نے یہ چوتھا مضمون بیان کیا ہے، ایمان بالآخرت۔ چونکہ یہ قرآن کا آخری حصہ ہے نا، قرآن کا تکمیل ہو رہی ہے، قرآن مکمل ہو رہا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا توحید بھی مان لی، رسالت بھی مان لی، صداقت کتاب بھی مان لیا، اب ایمان بالآخرت، آخرت کے بارے میں تھوڑا اپنا غور و فکر کر کے فکر آخرت اپنے اندر پیدا کر کے کچھ نہ کچھ دنیا میں اللہ نے زندگی دی ہے تو آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ انسان بنا جائے۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں آپ کے سامنے اب اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، ترجمے کے بعد پھر اس کی تشریح بیان کرتا ہوں، اور آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ آپ گھر جا کے قرآن کھول کے خود اس کا ترجمہ دیکھنا۔ وپار کی بات ہے کہ ہم نے جو مولوی صاحب سے قرآن سنا ہے، یہ مولوی صاحب قرآن کی رٹ جو لگاتا ہے، یہ قرآن صحیح پڑھتا بھی ہے کہ نہیں پڑھتا، یہ آپ کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ آپ کا حق بنتا ہے۔ میرا حق ہے قرآن کھول کے بیان کر دینا، آپ کا حق ہے قرآن سن کے پھر آپ قرآن کھول کے اس سورت کا ترجمہ دیکھیں تاکہ آپ کو بھی یقین پیدا ہو جائے کہ واقعی قرآن بھی سچا ہے، اور جو اس فقیر نے قرآن کا ترجمہ اور قرآن کی تفسیر بیان کی ہے یہ اس مولوی نے بھی سچ کہا ہے۔ ایسے آنکھیں بند کر کے ہر کسی کی بات نہ مان لیا کرو، آپ کا حق بنتا ہے تحقیق کرنا، جو بات سنی ہے اس کو دیکھو قرآن پاک کے اندر، وگرنہ آج کل کے دور میں تو مولویوں کی صورت میں بہت زیادہ شیطان نکلے ہوئے ہیں جو مومن اور مسلمان بندے کے ایمان پہ ڈکیٹی مارتے ہیں، مسلمان کے اسلام پہ سیدھا ڈکیٹی مارتے ہیں۔ وہ جو پہلے تھوڑا بہت ایمان و اسلام ہوتا ہے وہ بھی سارا ضائع ہو جاتا ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مولوی نے کہاں ڈکیٹی ماری ہے۔ اللہ معاف کرے، ہم ان مولویوں میں سے نہیں ہیں۔ آپ کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، رب کا لا رہا ہے، قرآن کھول کے آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، اس لیے آپ کو بار بار اسی بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ جا کے گھر میں قرآن کھول کے اس کا ترجمہ دیکھنا کہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے، توجہ کر کے بیٹھنا، انشاءاللہ آپ کا دل ضرور قرآن کے ذریعے منور ہو جائے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ قرآن
کہتا ہے الہاکم التکاثر، کثرت نے، بہت زیادہ چیز نے تم لوگوں کو، اے انسانوں تمہیں کثرت طلب نے، بہت زیادہ چیز کو حاصل کرنے نے غافل کر دیا ہے، تمہیں بہت زیادہ چیز کے طلب کرنے نے غافل بنا دیا ہے، سست کر دیا ہے۔ اتنے سست ہو گئے، کثرت مال، کثرت دنیا، کثرت شہرت، کثرت مال و دولت کے اندر اتنا غافل ہو گئے کہ اللہ پاک کا ذکر اور اللہ یاد نہ رہا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تمہیں کثرت طلب نے، بہت زیادہ چیز کے حصول نے، بہت زیادہ طلب کرنے کے چکر میں زندگی ساری گزر گئی، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کرنے پہنچ گئے، یعنی موت آ گئی اور قبر کے اندر چلا گیا بندہ۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کے اندر پہنچ گئے، مگر پھر بھی غافل رہ گئے، سست رہ گئے۔ کلا سوف تعلمون، کلا ہرگز نہیں یوں بات، ان قریب تم جان لوگے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز یوں بات نہیں ہے، ان قریب تم جان لوگے، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز یوں بات نہیں ہے، پھر تمہیں یقینی طور پہ علم بھی آ جائے گا، تم جان لوگے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، پکی بات ہے ضرور بھی ضرور تم جہنم کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھ لوگے، ثم لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر تم ضرور بھی ضرور اپنی آنکھوں سے یقینی طور پہ جہنم کو دیکھ لو گے، ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر دن قیامت کے اللہ نے تمہیں عطا ہونے والی ایک ایک نعمت سے اللہ پوچھیں گے، ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر جو بھی اللہ نے تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے دنیا میں، دن قیامت کے اپنی عدالت لگا کے اللہ نے ایک ایک نعمت کے بارے میں انسان سے سوال کرنا۔ ترجمہ سمجھ آ رہا ہے؟ توجہ کرنا، اللہ کا قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈال دیا ہے تمہیں بہت زیادہ چیز کے حصول نے، بہت زیادہ چیز کی طلب نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، تم اللہ سے غافل ہو گئے، بات کچھ کھل نہیں رہی ہے۔ اللہ نے اسی بات کو دوسری آیت کے اندر کھول کے بیان فرما دیا ہے۔ اللہ کی قسم رب کا قرآن کہتا ہے، یہ غالباً 28واں سپارہ ہے، سورت کا نام سورہ منافقون ہے،
اللہ کریم نے وہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فأولئک هم الخاسرون۔ قرآن کہتا ہے 28واں سپارہ، سورت کا نام میرا دوست سورہ منافقون ہے۔ اللہ نے وہاں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ کثرت طلب نے بہت زیادہ چیز کے حصول نے انسان کو کیسے غافل بنایا ہے۔ وہ کثرت طلب، کثرت اصول، بہت زیادہ چیز طلب کرنے کے چکر میں رہنا، بہت زیادہ چیز کے حاصل کرنے میں ساری زندگی لگا دینا، وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے قرآن نے فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، او ایماندارو خیال کرنا، لا تلہکم، تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے تمہارے اموال، تمہارا مال کمانا، اور تمہاری اولادیں تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے۔ خیال کرنا، معلوم ہوتا ہے اس آیت کی تشریح دوسری آیت میں آ گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے خیال کرنا، غافل نہ ہو جانا، کہیں مال کمانے کے چکر میں اللہ کو بھول نہ جانا، کہیں دنیا کمانے کے چکر میں ساری زندگی ادھر نہ گزار دینا، کہیں طلب کثرت نے، کہیں کثرت مال کے اندر ساری زندگی ضائع نہ کر دینا، کہیں اولاد کے حصول میں اولاد کے اوپر فخر کر کے، دنیا پیسے جائیداد پہ فخر کر کے زندگی اپنی ادھر نہ تباہ کر دینا، غافل نہ رہ جانا۔ اللہ کا قرآن یہی کہتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جو بندہ اس کے اندر پڑ گیا، کثرت مال کے حصول میں زندگی برباد کر دی، کثرت اولاد پہ فخر کرنے کے اوپر ساری زندگی ادھر گزار دی ہے، اللہ نے فرمایا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، بندے کا نقصان ہے۔ وہ بندہ خسارے میں ہے جس نے اپنی ساری زندگی کثرت مال اور کثرت شائع، کثرت اولاد اور اسی میں ساری زندگی غرق کر دی۔ اللہ نے فرمایا ظاہری طور پہ تو اس کو دنیا کا بڑا فائدہ ہے، مگر حقیقت میں دیکھا جائے تو قرآن کہتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ ایسا بندہ رب کی یاد، اللہ کے ذکر اور دین سے غافل ہو جاتا ہے، پھر ساری زندگی وہاں ادھر ہی گزر جاتی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ کرنا، قرآن بڑی اہم بات کر رہا ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت مال نے، یہی ہے نا آج کل کے دور میں جس کے پاس 4 پیسے زیادہ ہیں وہ کہتا ہے میں نے مرنا ہی نہیں ہے، کہتا ہے نا میں نے ان دنیا سے کسی کے جانے کا دل کرتا ہے، بوڑھا 100 سال بھی اس کی عمر ہو، اگر بیمار ہوا پڑا ہو تو اس کے پاس اگر عیادت کے لیے جاؤ تو وہ تمہیں یہ نہیں کہے گا مولوی صاحب میرے لیے دعا کرو میں جلدی مر جاؤں، کہے گا؟ نہیں کہے گا، وہ کہے گا مولوی صاحب، مفتی صاحب، حضرت صاحب میرے لیے دعا کرو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میں اٹھ کے چلوں پھروں کودوں۔ 100 سال زندگی گزر گئی ہے اس کی، پھر بھی اس کو زندگی کا ہرس ہے، پھر بھی وہ مرنا نہیں چاہتا، کہتا ہے اور زندگی گزارو۔ لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، یہ تکاثر اموال ہے، کثرت مال اور کثرت عمر کا زیادہ مطالبہ کرنا اور کثرت مال زیادہ اس میں غرق ہو جانا، یہ
قرآن کی نظر میں عند اللہ اچھی بات نہیں ہے۔ 100 سال گزر گیا ہے تو اب تو ساری زندگی گزر گئی ہے، اب تو یہی توقع اور انتظار ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے ایمان پہ مارنا، ایمان کی دولت نصیب فرما۔ باقی جو دنیا کی تھی ساری وہ میں نے گزار لی ہے، دنیا بھی دیکھ لی، کما لی اور سارا کچھ دیکھ لیے، اللہ اب مجھے ایمان کی دولت دینا، کہیں اپنے ذکر اور اپنی ذات سے اللہ مجھے غافل ہو کے نہ مارنا۔ اب انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے نا قرآن پاک کی آیت کے مطابق، اللہ اللہ۔ تو اس لیے کوئی انسان دنیا سے مرنا نہیں چاہتا، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے وہ 100 سال سے گزر بھی جائے پھر بھی کہتا ہے اور زندگی مل جائے، لیکن زیادہ زندگی کا مل جانا یہ اللہ کی طرف سے، اللہ نے قرآن میں فرمایا کوئی نعمت نہیں ہوتی ہے، یہ کمزوری ہی کمزوری ہوتی ہے۔ سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا آپ، سورہ یاسین کا آخری رکوع ہے، وہاں رب نے کیا فرمایا ہے؟ من نعمرہ ننکسہ فی الخلق، جس کو بہت زیادہ ہم عمر لمبی دے دیں، ننکسہ فی الخلق، اس کی تخلیق میں ہر چیز کمزور ہو جاتی ہے۔ بس زندگی وہی ہے جو انسان کی جوانی کی ہے، اس لیے اللہ کو بھی انسان کی جوانی کی عبادت بہت پسند ہے۔ میں بار بار یہی سمجھاتا ہوں، میرے نوجوان جتنے بیٹھے ہو، اپنی زندگی زنا میں نہ غرق کرو، اپنی زندگی گناہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں نہ صرف نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ زندگی قیمتی ہے آپ کی، ایک ایک منٹ آپ کا قیمتی ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اور پھر یہ اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے۔ دن قیامت کے اللہ آپ سے پوچھیں گے کہ کہاں کہاں میری دی ہوئی زندگی خرچ کر کے آیا۔ آج کل کے میرے نوجوان طبقہ زیادہ گناہ میں مبتلا ہے، اس لیے بھائیو اللہ کو حساب و کتاب دینا بڑا مشکل ہے۔ مجھے اور آپ کو حساب و کتاب انسان کو دینا بڑا آسان ہے، کیونکہ انسان کو حساب و کتاب دینے میں ڈنڈی لگ سکتی ہے۔ عدالت الہیہ کے اندر کوئی ڈنڈی مارنے کی طاقت، وہاں تو پھر عدالت الہیہ ہو، عدل و انصاف کا ترازو رب نے قائم فرما دینا ہے، وہاں تو پھر کسی کی جرت ہی نہیں ہوگی کہ وہاں سے کوئی کھسک سکے۔ اور پھر یقینی بات ہے اگر اللہ نے حساب و کتاب لینا شروع فرما دیا تو پھر اللہ کے حساب و کتاب پہ ہم پورے اتر سکتے نہیں۔ بھائیو اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ دن قیامت کے اپنی رحمت کے ذریعے ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرمانا۔ ہمارا کوئی کمال نہیں نمازیں پڑھنا، ہمارا کوئی کمال نہیں کہ ہم توحیدی بن چکے ہیں، ایماندار، اللہ کوئی کمال نہیں ہے ہمارا، سارا کمال تیرا ہے۔ جتنی بھی عبادات کر لیں، نیکیاں کر لیں، تہجد گزار بن جائیں، جو کچھ بھی ہو جائیں، اللہ پھر بھی دن قیامت کے تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ اپنی رحمت کے ذریعے بہشت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ تو کثرت اموال اور کثرت اولاد کی طلب نے انسان کو اللہ سے غافل کر دیا ہے، انسان غافل ہو چکا ہے۔ توجہ کرنا، اب اس بات کی پھر وضاحت اللہ نے ایک اور آیت میں فرمائی۔ قرآن پاک ہے، اس کو تو پڑھتے جاؤ یہ کھلتا جاتا ہے، ایک آیت پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی، یہ تو وقت ختم ہو جاتا ہے، قرآن کا علم خزانہ ختم نہیں ہوتا۔ توجہ کرنا، بات سمجھنا۔ اب قرآن نے اس بات کو کھولا ہے، کثرت اموال اور کثرت اولاد، زیادہ مال کی کثرت، زیادہ اولاد کے طلب اور حصول نے انسان کو غافل بنا دیا ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ حدید قرآن کہتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم
وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ قرآن کہتا ہے اعلموا، او انسانوں جان لو اللہ کی بات ہے۔ رب فرما رہے ہیں اعلموا، یہ اللہ کی بات کو جان لو۔ علم بمانا یقین ہے، یعنی اللہ نے جو بات بیان فرمائی ہے اس پہ یقین رکھ لو کہ واقعی اللہ کی بات میں شک نہیں آ سکتا۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، اللہ نے فرمایا او انسانوں، جس زندگی میں تم نے دل لگا لیا ہے، جس دنیا میں تم نے دل لگا لیا ہے، جس دنیا کے حصول نے اس میں تم نے ساری زندگی گزار دی ہے، جس دنیا کو تم نے خوبصورت سمجھ رکھا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے انما الحیات الدنیا لعب۔ قرآن کہتا ہے یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے۔ کیا ہے؟ لعب، حقیقت نہیں ہے، لعب کھیل ہے، ولعب اور تماشا ہے، کھیل ہے اور تماشا ہے۔ اور یہ اللہ نے بڑے عجیب انداز سے فرمایا ہے۔ انسان کا بچپن ہوتا ہے، پھر جوانی ہوتی ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے۔ اس ترتیب سے اللہ نے قرآن کی یہ آیت جوڑی ہے۔ قربان جاؤں اللہ پاک آپ کو بھی قرآن کا علم نصیب فرمائے۔ انسان کی زندگی کے ذریعے اللہ نے قرآن کی آیت کو بھی ڈھالا ہے۔ انسان چھوٹا ہوتا ہے نا، معصوم ہوتا ہے، اس کو ہر چیز کھیل لگتی ہے، تماشا لگتا ہے۔ مسجد کے اندر چھوٹے بچے آتے ہیں نا، ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں معصوم چھوٹے بچے آ جاتے ہیں، وہ معصوم بچے ہوتے ہیں نا۔ اب ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں مگر ان بچوں کو یہ ہماری نماز بھی کھیل تماشا لگتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ ایسے یہی سمجھتے ہیں بچے کے اٹھنا ہے بیٹھنا ہے یہ پتہ نہیں کیسے کر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، وہ اس کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں کہ کھیل رہے ہیں یہاں پر یہ معصوم بچے۔ ایک پاگل بندہ مسجد کے اندر گھس آیا، دروازے پہ کھڑا ہو گیا نا، اس نے دیکھا اتنے زیادہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تھا پاگل، دیکھتا رہا دیکھ کے آخر میں اس نے فیصلہ کیا کہ جو بھی قصور ہے نا، یہ سب سے آگے جو کھڑا ہوا ہے نا بندہ، یہ سارا قصور اسی کا ہے۔ یہ نیچے ہوتا ہے تو پچھلے والے سارے نیچے ہو جاتے ہیں، وہ پھر کوئی جملہ کہتا ہے تو سارے پھر سجدے میں نیچے جھک گاتے۔ تو پاگل نے سمجھا کہ یہ کوئی کھیل تماشا کر رہے ہیں یہاں پر۔ تو انسان کا جو بچپن ہے نا وہ کھیل تماشا، اس کو ہر چیز کیا لگتی ہے؟ کھیل لگتا ہے، وہ کھیل تماشا ہے۔ ایسے اللہ نے فرمایا یہ دنیا کی جو زندگی ہے نا ساری یہ ایک کھیل تماشا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب ولعب، یہ کھیل تماشا ہے انسانوں، وزینت اور پھر خوبصورتی ہے، زیب و زینت ہے، بڑی دنیا میٹھی بھی لگتی ہے، بڑی رنگین بھی ہے، بہت کچھ اللہ نے دنیا میں بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب انسان کا بچپن ہوتا ہے تو دنیا کھیل تماشا لگتی ہے، جب انسان قوت میں آتا ہے جوان ہوتا ہے تو اس کو ساری دنیا زیب و زینت خوبصورتی معلوم ہوتی ہے کہ نہیں؟ پہلے معصوم بچہ ہے، چھوٹا ہے انسان، اس کو اس کی ماں اس کا منہ دھلا رہی ہے، نہلا بھی ماں رہی ہے۔ اب جب جوان ہو گیا ہے اب ماں کو نہیں کہتا، اب خود کہتا ہے میں جوان ہو گیا ہوں۔ اب گھنٹے گھنٹے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی جوانی پہ فخر کرتا ہے، اب نہاتا بھی خود ہے، زیب و زینت بھی خود کرتا ہے، جوان بھی لگ
لگ رہا ہے، قوت بھی آ گئی ہے، اب ماں نے منہ نہیں دھلوانا، اب ماں نے غسل نہیں کروانا، اب جوان ہو گیا ہے، زیب و زینت بھی ہے، حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، بڑا سونا بھی ہے، بڑا حسین و جمیل جوان بن گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں زینتوں، یہ دنیا کی زندگی کی جوانی ایک زینت و خوبصورتی ہے، حقیقت نہیں ہے۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، یہ دنیا کی زندگی تمہارے درمیان ایک فخر کرنے کی چیز ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور کثرت مال کا ہونا، کثرت اولاد کا ہونا، بہت زیادہ مال، بہت زیادہ اولاد کا ہونا، یہ بھی تمہارے درمیان ایک فخر کرنے کی چیز ہے۔ اللہ نے سمجھایا ہے بچپن تیرا کھیل تماشے میں گزرا، جوانی تیری زیب و زینت کے اندر گزر گئی ہے، اب تو جوان ہو گیا ہے، اب تو کہتا ہے کہ مجھے زندگی کا ساتھی چاہیے، اب شادی بھی ہو گئی ہے انسان کی، اب بچے پیدا ہو گئے ہیں، اب اپنی فکر نہیں رہی۔ اللہ فرماتے تکاثر فی الاموال والاولاد، اب انسان جو جوانی کے اندر اپنے اوپر بڑی زیب و زینت پہ فخر کرتا تھا، کہتا میرے جیسا حسین و جمیل جوان کوئی نہیں ہے، میرے جیسا خوبصورت کوئی نہیں ہے، میرے جیسا لباس پہننے والا کوئی نہیں ہے، آج وہی انسان ہے جب بچوں والا ہو جاتا ہے، اولاد والا ہو جاتا ہے، پیسہ مال و دولت والا ہو جاتا ہے، اب اللہ فرماتے ہیں اب اپنی فکر نہیں رہتی، اب ادھیڑ آخری عمر کے اندر ساری فکر اولاد کی کر رہا ہے۔ کرتا ہے کہ نہیں؟ جو اپنے اوپر گھمنڈ کرتا، اس کی زندگی تھی نا، وقت تھا، جوانی تھی اس انسان کی، اب جب عمر آگے ڈھلی ہے، پھر مال کی بھی ضرورت پڑی، پیسہ کی بھی، پھر اولاد کی بھی، اولاد بھی مل گئی، اب اولاد کے ملنے کے بعد پھر اولاد کا فکر پیدا ہو گیا، اب اگلی ساری زندگی انسان اسی اولاد کے فکر میں ہی گزار دیتا ہے، اسی کے لیے کرتا ہے نا، اپنی بیوی بچوں کے لیے ساری زندگی انسان گزار دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تکاثر فی الاموال والاولاد، یہ قرآن کہتا ہے ساری زندگی ادھر ہی گزار دی، ان کے کمانے میں ان کے لیے سارا کچھ، لباس، سب کچھ، مگر تھوڑا سا انسان سوچے کہ میں تو ساری زندگی ان کے لیے کرتا رہا، میں نے کچھ اپنے لیے بھی کچھ کیا کہ نہیں؟ بچپن تو گزرا کھیل تماشے میں، جوانی خوبصورتی زیب و زینت میں گزر گئی، شادی ہو گئی، اب زندگی بالکل قریب ہے دنیا سے جانے کی، اب انسان اللہ فرماتے ہیں یہ تو تھوڑا سا سوچ بیٹھ کے تنہا کہ جن کے لیے سب کچھ تو دنیا میں کر رہا ہے، انہوں نے دن قیامت کے تیرے کام نہیں آنا، تو تھوڑا سا یہ فکر کر کہ تو نے اپنے بارے میں کچھ کمایا ہے، اپنے بارے میں کچھ کیا ہے، یا ایسے ساری زندگی غفلت کے اندر گزر گئی، کھانے کمانے اور اولاد و کثرت مال وہاں ساری زندگی لگ گئی، کچھ اپنے لیے بھی آخرت کا فکر، ایمان بالآخرت پیدا کیا ہے یا نہیں کیا؟ قرآن کا چوتھا مضمون ایمان بالآخرت ہے نا، میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، تو اللہ کس انداز سے سمجھاتے ہیں کہ خیال کرنا کہیں ساری زندگی ادھر نہ گزار دینا، کچھ اپنے لیے بھی سوچ کے، کچھ اپنے لیے بھی بنا کے جانا، اگلا جہان بڑا مشکل ہے، وہاں جب انسان جاتا ہے تو پھر یہاں کی کوئی چیز فائدہ مند نہیں ہوتی، اس لیے اللہ فرماتے ہیں خیال کرنا، ویسے مال کمانا، پیسہ کوئی بری چیز نہیں ہے، تجارت کرنا کوئی اسلام نے اس کو معیوب نہیں کہا، برا نہیں کہا، بلکہ قرآن نے تو مال کو خیر کہا ہے، خیر کیا کہا ہے؟ اموال تجارت جو ہوتے ہیں نا، مال دنیا پیسہ، اس کو قرآن نے خیر کہا ہے۔ دوسرا سپارہ قرآن کا، اس میں اللہ نے فرمایا ان ترک خیرا الوصیۃ،
للوالدین والاقربین، ترکہ جو انسان چھوڑ گیا وہ کیا ہے؟ خیر ہے، وہ اچھا مال ہے۔ ویسے اموال تجارت خیر کا اچھا وہ ہوتا ہے جس کو کمانے کے بعد اس میں سے اللہ کا حصہ نکالا جائے۔ جس کی کمائی حرام کی ہو اور اس کو کمانے کے بعد اس کو زنا کے اڈوں پہ خرچ کیا جائے، شراب کے اڈوں پہ اس پیسے کو خرچ کیا جائے، وہ مال خیر نہیں ہے، وہ مال شر ہے، وہ مال شر ہے۔ مال خیر اللہ نے قرآن میں فرمایا جو حلال طریقے سے کمایا بھی جائے، جتنا کمانا ہے کما لو، اللہ نے منع نہیں فرمایا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہیں اس کے کمانے کے چکر میں رب سے غافل نہ ہو جانا، کہیں ادھر چل کے اللہ کی یاد اور آخرت کی تیاری سے کہیں غافل نہ ہو جانا، ایسا نہ کرنا۔ باقی تمہارا جتنا دل کرتا ہے دنیا کماؤ، پیسہ کماؤ، مگر خیال کرنا الہاکم التکاثر، غفلت میں نہ پڑ جانا، کہیں اللہ سے غافل نہ ہو جانا۔ اگر غافل ہو گئے دنیا بھی ساری تباہ ہو گئی، آخرت بھی تباہ ہو گئی، آخرت کے اندر تمہارے ہاتھ میں کچھ نہ آیا، وہ غافل انسان کے ہاتھ میں کچھ نہ آیا، دنیا سے بھی خالی ہاتھ چلا گیا، دن قیامت کے بھی ایمان سے خالی ہے، عمل سے بھی خالی ہے، اللہ کی توحید سے بھی خالی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خیال کرنا، اس لیے اللہ نے قرآن کے اندر بھی اموال تجارت کو بھی خیر فرمایا۔ آخری سپارہ سورۃ عادیات ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان ایسا ہے کہ اس کو مال کی محبت بہت زیادہ ہے، اس کو دنیا کی محبت بہت زیادہ ہے، مگر کوئی معیوب نہیں ہے۔ بہت زیادہ محبت کرنی ہے تو کر، بہت زیادہ مال کمانا ہے تو کر، مگر اللہ فرماتے ہیں لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کے قرآن سے دور نہ ہو جانا، اللہ کی یاد سے دور نہ ہو جانا، اللہ کے ذکر سے دور نہ ہو جانا، اللہ کی یاد بھی دل میں ہو، اللہ کے ساتھ ایمان بھی دل میں ہو، اللہ کے قرآن کی محبت بھی دل میں ہو، رب کے قرآن کا مسئلہ بھی دل میں ہو، اللہ کے قرآن کے جذبات بھی دل میں ہو۔ اللہ فرماتے ہیں پھر تو زندگی بسر کر، ایمان بھی تیرا موجود ہے، اموال بھی ہے، اولاد بھی ہے، دنیا کے اندر بھی نور علی نور ہے، دل قیامت کے بھی میں اللہ اسی محبت قرآن اور یاد الہی کی وجہ سے میں اللہ جنت کا داخلہ نصیب فرما دوں گا۔ مگر اللہ نے بار بار سمجھایا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت مال کماتے کماتے کہیں زیادہ غافل نہ ہو جانا کہ پھر تمہیں ساری زندگی ادھر لگ جائے، یہاں تک کہ تم پھر قبروں کے اندر دفن کر دیے جاؤ۔ نہ، اگر ایسا کیا تو کلا، خبردار، ہرگز یوں بات نہیں ہے، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، جس وقت آنکھیں دنیا سے بند ہوگی تو جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر یقینی بات ہے، پکی بات ہے کہ تم خود جان لو گے۔ کب؟ پھر دوبارہ مرنے کے بعد، پھر جب اللہ زندہ کر کے میدان محشر میں کھڑا فرمائیں گے تو اس وقت تو انسان خود یقینی طور پہ جان جائے گا کہ میں دنیا میں کیا کرتا رہا اور کیا نہیں کرتا رہا۔ اللہ اللہ، اس لیے اللہ کے قرآن نے بڑا انسان کا نقشہ کھینچا ہے، بچپن کا بھی، جوانی کا بھی اور بڑھاپے کا بھی نقشہ رب کے قرآن نے کھینچا ہے۔ رب نے آخر میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، رب نے تجھے جو بھی نعمت دنیا میں عطا فرمائی ہے جس صورت کے اندر بھی ہے، تو وہ نعمت دینے والا کون ہے؟
اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب نعمت اللہ کی ہے تو اس کے اللہ کو یاد بھی ہر معاملے میں کر، اس کی عزت، رب کی وحدانیت، رب کے پیغمبر کی رسالت اور رب کے قرآن کی صداقت اور ایمان بالآخرت، جو ساری نعمتیں جب تجھے دینے والا اللہ ہے تو پھر ان چار چیزوں کو کبھی اپنی زندگی سے بھلانا نہ۔ اللہ کی وحدانیت، اللہ کے رسول کی رسالت، نمبر 3 قرآن کی صداقت، اور نمبر 4 قرآن پاک نے جو آخری مضمون بیان کیا وہ ہے ایمان بالآخرت۔ یہ 4 چیزیں اپنی زندگی کا زیور بنا لینا، اور زندگی کے اندر یہی یاد رکھنا، جتنا بھی کمانا ہے، جو کچھ کرنا ہے، اللہ فرماتے ہیں کما لینا، مگر دل کو اللہ کی یاد سے منور ضرور رکھنا۔ دل اگر اللہ کی یاد سے خالی ہو گیا تو دنیا بھی غفلت میں گزرے گی، جوانی بھی غفلت میں، تیرا بڑھاپا بھی سارا غفلت میں چلا جائے گا۔ پھر اللہ دن قیامت کے تجھے کہیں گے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور جو نعمت رب نے دنیا میں عطا فرمائی ہے بھائیو، اللہ نے ایک ایک نعمت کے بارے میں دن قیامت کے سوال کرنا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ فرماتے ہیں پھر دن قیامت کے تم لوگ، اے تم، ثم لتسألن، تم سے ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ نے دن قیامت کے کیا کرنا ہے؟ سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے رب نے۔ تو اللہ کو حساب و کتاب دینا مشکل ہے، انسان کو حساب و کتاب دینا کیا ہے؟ آسان ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔